جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت سید خالد ظفر قدوائی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر، 20ویں سالانہ عرس کے موقع پر محکمہ اوقاف کے تعاون سے ARYQ TV پوری دنیا میں اس مذاکرے کو اور اس کے بعد ہونے والی محفل نعت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ابتدائی حصے میں ہم نے اہل اللہ کے حوالے سے، ان کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو سنی۔ اب ہم چونکہ سلسلہ چشت کے حوالے سے، صاحب عرس کا بھی تعلق سلسلہ نظامی سے ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب سلسلہ چشت کے اور دیگر صوفیہ کے بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے جو ہے ان کے تحریریں موجود نظر آتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام کے ساتھ ہو۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تحریریں موجود ہیں، اس سے ہم کیا فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت مختصر کوٹیشن ہوتے ہیں لیکن بڑے کمال اس میں کمالات ہمارے لیے پیغامات موجود ہوتے ہیں۔ دیکھیے رئیس بھائی، گزارش یہ ہے کہ حضرت خواجہ بابا نظام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب الہی آپ کو کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! اب محبوب الہی کا شرف پانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، اللہ، صرف محب نہیں ہے، محبوب ہو گئے ہیں، کیونکہ ولایت کا ایک معنی محبت بھی ہوتا ہے نا۔ یحبہم و یحبونہ کا مقام پھر میرا رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر میرا رب ان سے محبت کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ ایک دن واز فرما رہے تھے اور سخت گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور کچھ لوگ جو وہ شامیانوں سے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا۔ اور واز کرتے کرتے آپ نے خطاب روک دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا جب تک یہ لوگ سائے میں نہیں آئیں گے میں خطاب نہیں کروں گا۔ عرض کیا کہ حضرت آپ ارشاد فرمائیے، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں لیکن تپش اور گرمی مجھے محسوس ہو رہی ہے، یہ جلن میرے اندر ہے۔ جب تک پیر اور مرید کا یہ تعلق نہ ہو جس کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا، اس وقت تک یہ تصوف کے سلسلے مکمل نہیں ہوتے۔ آج تو بالکل ہمارے ہاں یہ ایک روایت بن گئی ہے، صرف رسم رہ گئی ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے عرض کیا حضرت کی بارگاہ میں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ جس طرح کہ عمومی طور پہ آج تصور کیا جاتا ہے صوفیاء کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں، کوئی انسان وہاں موجود نہ ہو اور میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، تو بابا نے ارشاد فرمایا کہ وہاں نہیں جانا۔ سلسلہ چشتیہ میں لازم یہ ہے کہ ان کے اندر رہ کے، ان لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی تنقید کو بھی برداشت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پھر بھی عام کرتے رہنا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے جو اولیاء کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم جو سلسلہ چشتیہ میں بہت بڑا نام ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا حضرت مجھے کوئی اسم اعظم بتائیے۔ آج لوگ ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں اسم اعظم بتائیے، کیونکہ ہم شارٹ کٹ میں اپنے سارے مسئلوں کا حل لینا چاہتے ہیں۔ بس ایک نام لیا، مسئلے حل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسم اعظم ہے؟ وہ خوش ہو گیا کہ پتہ نہیں اب اسم اعظم کیا ملے گا۔ عرض کرنے لگا حضرت عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اسم اعظم یہ ہے کہ اپنے معدے کو حرام رزق سے پاک کر لو، اس کے بعد جو نام بھی لو لہذا ہمیں رزق حلال کی طرف بھی جانا ہے۔ حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان حاضر ہوا، اس نے عرض کیا حضرت میں تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ عرض کیا ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جب بھی بولو تو سچ بولو اور جب بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ۔ یہ دو چیزوں کو جب تک ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے کامیابی نہیں ملتی۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن عزیز میں ان اولیاء کو، ان صوفیاء کو ہر چیز کا وارث قرار دیا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ آج کوئی یہ کہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو قرآن کو جانتا نہیں۔ اللہ نے تو اپنی کائنات میں سے ہر نعمت انہیں عطا فرما۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک جو بنیادی سوال آج کے اس پورے موضوع پر وہ یہ کہ جو خانقاہی نظام کی اقدار ہیں اس پر میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر کچھ روشنی ڈال دیں تو پھر میں اپنے کنکلوژن کی طرف مجھے آنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندیاں نہیں لگائیں، متبادل دیا ہے۔ دو تہوار تھے مدینے میں اوس و خزرج کے، آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے طواف کے دوران، آپ نے لبیک اللہم لبیک کا سرمدی نغمہ عطا فرمایا۔ صوفی تنقید نہیں کرتا، راستے نکالتا ہے۔ صوفی ذہن کو ایک کال کوٹلی سے نکال کر دوسری کال کوٹلی میں بند نہیں کرتا، وسعتوں کا راہی بناتا ہے۔ اب دیکھیں نا،
یہ جو دو میں مثالیں صرف دینے لگا ہوں، جی ایک مثال ہے حضرت سید الاولیاء حضرت غوث اعظم. ایسے تو نہیں کہا جاتا انہیں غوث اعظم، غوث الاغیاث، بے شک بے شک. ٹھیک ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی صلیبی جنگ ہوئی، شکست کھا گیا نور الدین زنگی، شکست ہوئی، 50 سال کا عرصہ لگا. حضرت نے پورا نظم بنایا، پورا سسٹم بنایا. اس سسٹم میں سے 50 سال میں لوگ تیار ہوئے اور بڑے بڑے فتنے اٹھے. کرامتہ کا فتنہ تھا، 22 سال حجر اسود کے بغیر حج ہوا. اس کے رد کے لیے ایک طرف امام غزالی تھے، ایک طرف حضرت غوث اعظم ہیں. دوسرا معتزلہ کا فتنہ اٹھا، پھر باطنیہ کا فتنہ اٹھا. پھر سب سے بڑی بات جو ہوئی تھی، چنگیزی آئے تھے، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اتنے سارے فتنوں سے پھر بھی امت اٹھ کھڑی ہوئی، تو وہ نظم تھا حضرت غوث اعظم کا بنایا ہوا. واہ واہ. اور اس کی وجہ سے امت کو بقا ملی، اس کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہوا. یہ ایک مثال. دوسری مثال برِ صغیر کی. جی جی. یہاں ذات پات کا نظام تھا، راجوں مہاراجوں کی حکومت تھی. مائٹ از رائٹ، جتنے حصے پر قبضہ ہوتا حکومت ہو جاتی. اور شودر کی حالت کتنی بری تھی. پھر ویش کھچتری آپ دیکھ لیں. آپ نے ایک نظم دیا، ایک نظام دیا، اور اس نظام کے دینے کی وجہ سے کیا ہوا کہ نفرتیں ختم ہونے لگیں، محبتیں بڑھنے لگیں. اور دشمن اس طرح آپ کی طرف دوڑے پھر جیسے پیاسا چشمے کی طرف دوڑتا ہے. ان کو عزت ملی. پھر آپ نے علم کا ایک نظم دیا. جی جی. آپ دیکھ لیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ہوتے ہوئے حضرت بابا صاحب دیکھ لے، پورا ایک سسٹم انہوں نے بنایا. اور اس سسٹم سے پھر خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ صابر کلیری، پھر آج تک سیال شریف سے لے کر گولڑا شریف، بیرا شریف تک نظم ہے. صوفی اپنے مسائل کا حل نکالتا ہے. واہ واہ. اور سب سے بڑا کام کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے عہد کے علم کو مسلمان کرتا ہے. کیا بات ہے. صوفی کی بارگاہ سے آیا ہوا علم فتویٰ باز نہیں ہوتا، فرقہ پرست نہیں ہوتا، نفرت تقسیم نہیں کرتا، وہ جوڑتا ہے، محبت تقسیم، اور وہ شعور دیتا ہے کہ روز سوئی کا کام کرتا ہے، سوئی کا جوڑنے کا کام. اور وہ یہ شعور دیتا ہے، اپنے مرید کو یہ شعور دیتا ہے، روز تھک جاتا ہوں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکلاتا ہے. وہ اپنی ذات کی اصلاح کرتا رہتا ہے. اور یہی حل ہے. آج ہمیں، اگر ہم صوفیاء کو مانتے ہیں تو ہمیں ایک نظام دینے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات. نظام دیں گے تو یہ معاشرہ اوپر اٹھے گا، اور یہی طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. اچھا، ڈاکٹر عرفان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ فرمائے گا، سلسلہ چشت میں دو چیزیں بڑی اہم ہے، ایک تو عشق و سرمستی، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے والہانہ عشق کا اظہار. اس پر کیا فرمائیے گا؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے پہلے بھی جس طرح عرض کیا کہ عشق انسان سے وہ کام کروا لیتا ہے جو کوئی اور چیز نہیں کروا سکتی. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آنجا کے زاہداں بہزار اربعین رسند، مست شراب عشق بیک آہمی رسند. وہ مقام اور وہ رتبے اور وہ بلندیاں جہاں پر ہزاروں سال لگتے ہیں، اور ریاضت کے ذریعے اور مجاہدے کے ذریعے اور کوششیں کر کر کے، اور شراب عشق کا ایک گھونٹ پیٹنے والا ایک نعرہ لگاتا ہے اور اس منزل پر جا کے پہنچ جاتا ہے. انسان کو عشق وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی. اور پھر عشق کے سپہ سالار، اور خاص طور پر اس علاقہ کے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہی کچھ کیا. آپ نے لوگوں میں محبت تقسیم کی، آپ نے لوگوں کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھایا، اللہ کے قریب کیا. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو بلائیں، لوگ نہیں آتے. لوگوں کو اپنی مجلسوں میں لوگ بٹھاتے تھے، نہیں آتے تھے. اور آپ کے پاس کیا تھا؟ یہی محبت تھی اور عشق کی کہ لوگ کہاں سے چلے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور آ کے کلمہ پڑھ لیتے. 90 لاکھ کو جو کلمہ پڑھایا گیا ہے وہ زبردستی نہیں پڑھایا گیا، وہ کھینچ کے نہیں پڑھایا گیا، کیونکہ لوگ ایسے کبھی کسی کے پاس نہیں آتے. جب دلوں پر حکومت ہوتی ہے تب لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں. اور آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے. اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت باتیں کی ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ اہل باطن کون ہے، اور جو اہل باطل ہیں
باطل پرست جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے اور پیچھے جنہوں نے اپنی ہر گلی میں دکان کھولی ہے اور وہ جادو کے ذریعے اور دیگر کاموں کے ذریعے اپنے آپ کو پیر یا ولی کہتے ہیں، وہ ہرگز ولی نہیں ہے، وہ ہرگز پیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے، جو حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہا ہے، وہ پیر اور مرشد ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور اپنے دوسرے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں اور کبھی بھی ان کے پاس نہ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیجیے گا اس مذاکرے کے حوالے سے، اللہ والوں کی محبت اور ان کی صحبت کا اثر اور اس کے اثرات اور برکات؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہوں گا پہلے ون لائنر۔ جی وقت ہے، وقت بہت محدود ہے، میں چاہتا تھا نہیں ہم سب سے لینا ہے پیغام۔ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو سلسلہ چشتیہ ہے اس میں ایک نسبت عشق جس کا اظہار قبلہ نے فرمایا بہت اہم ہے، یعنی خاندان نبوت کے ساتھ اہل بیت کرام کے ساتھ جو محبت سلسلہ چشتیہ میں ہے، یہ بھی اس کی امتیازی علامت ہے، نشان ہے، وصف ہے۔ میں حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی مرض ہے، تکلیف ہے، مجھے دم فرمائیے۔ آپ نے اوپر نگاہ اٹھائی تو آپ نے حضرت امام حسن کا نام لیا، نیچے دیکھا تو حضرت امام حسین کا نام لیا، آپ نے دائیں طرف دیکھا تو حضرت مولا کائنات کا نام لیا، بائیں طرف جناب زہرا پاک کا اور دل کی طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھونک ماری تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اللہ رب العزت ان ناموں کے صدقے تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہر در پہ جب تم حاضری دو گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا جناب محمد رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیجیے گا ون لائنر میں چاہتا ہوں آپ دونوں سے؟ سلسلہ چشت میں دو چیزیں جو ہے نا، عشق اور اشک۔ عشق اور سبحان اللہ، یہ جہاں بھی آ جاتے ہیں نا تقدیر سلسلہ بدل چشت تقدیر بدل۔ کیا ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ میں گزارش کروں گا کہ اہل اللہ کی صحبت آج ہماری نوجوان نسل خاص طور پر اس سے بہت دور ہو گئی، بہت دور ہے۔ ہمیں اللہ کے نیک بندے ڈھونڈ کر ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت وہ کام کرتی ہے جو کتابیں نہیں کر سکتی اور جو بہت زیادہ علم نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں اہل اللہ ڈھونڈ کر ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو لے کے جانا۔ بہت خوبصورت پیغام۔ اچھا اب آپ آتے ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب کی جانب۔ قبلہ یہ فرمائے گا صاحب عرس کے حوالے سے بھی اور آج کے پیغام کے حوالے سے کیا پیغام؟ ساری مجلس کا حاصل یہ ہے کہ آپ محبتیں تقسیم کرنے والے بن جائیں، مخلوق خدا کے لیے نفع بخش بن جائیں، توڑنے والے نہیں جوڑنے والے بن جائیں، اور سرخیل چشت زود الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آپ لوگوں نے مفہوم تو بیان کر دیا تھا کہ آپ کو کسی نے کینچی گفٹ کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا بھی کینچی کے ساتھ ہمارا کیا کام، کاٹنے والے اور ہیں، ہم تو جوڑنے والے، ہمیں گفٹ کرنا ہے تو سوئی گفٹ کرو۔ تو آپ جوڑنے والے بن جائیں، اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش بن جائیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں قرار بھی عطا فرما دیتا ہے، عزت اور آبرو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی صاحب، شاہ صاحب آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت ایک گلدستہ الحمدللہ ARY کی ویڈیو نے سجایا علماء اور اسکالرز کا کہ جو اللہ والوں کی محبت آپ تک پہنچا رہے تھے، اور بطور خاص سلسلہ چشت چونکہ حضرت سید خالد ظفر قدوائی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 20واں سالانہ عرس مبارک ہے، اور اس پر آپ نے پہلے مذاکرہ ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اس کے بعد محفل نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سجا ہے پاک پتن کلیئر اور مہرولی، سجا ہے پاک پتن کلیئر اور مہرولی، کہاں کہاں ہوئے جلوہ نما غریب نواز، کہاں، اور یہاں بھی غریب نواز جلوہ نما ہیں اپنے اس نیک بندے اور نیک مرید کے مزار مبارک سے فیض و برکات جو جاری ہو رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر حضور غریب نواز ہی کے تبرکات ہیں جو یہاں سے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب عرس کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے فیض و برکات کو جاری و ساری فرمائے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ محفل میں، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ایک بار پھر میں ہمارے شرکاء کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دور دراز سے سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے، ایک اللہ والے کی محبت میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سایہ تعدیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ حاضر ہوتے ہیں محفل کے لیے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اس سیشن کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہے ہیں۔
اللہ حافظ.